ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اسلام آباد میں بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ایک جو بھیانک تبدیلی ہے وہ اسلام آباد کی بدترین ٹریفک ہے۔ آج پھر شہر مکمل طور پر گھنٹوں بند رہا، ہزاروں لوگ اس کے اندر پھنسے رہے۔ شہری کیا سوچ رہے ہیں اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھائیں گے اور سنائیں گے۔ شیخ رشید صاحب نئے انداز میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے پرانے انداز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ پنجاب کے اندر سے ماورائے قتل کے جو اعداد و شمار ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ ایک قتل بھی کافی ہوتا ہے لیکن خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے تجزیے کے مطابق 1000 کے قریب ایسے کرمنلز ہیں جو پنجاب کے اندر مارے جا چکے ہیں پولیس کے ہاتھوں۔ پنجاب کے اندر سے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کے اوپر عظمہ بخاری ہمیں جوائن کرے گی، افاد بھٹی ہمارے رپورٹر ہوں گے جو رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن بڑی سٹوری، جو پہلی سٹوری ہماری آج کی ہے، وہ پاکستان کے خلاف چلنے والی کیمپین ہے۔ حکومت وقت کا ماننا یہ ہے کہ اب یہ کیمپین اگلے گیئر میں چلی گئی ہے، اس کے اندر ہندوستان بھی انوالو ہے، افغانستان کے ٹرولز انوالو ہیں، اس کے اندر دوسری لابیز انوالو ہیں۔ اب ایک میڈیا بھی اس کے اندر آ گیا ہے بین الاقوامی طور پر۔ اسکائی نیوز کے اوپر آپ نے علیمہ خان کا انٹرویو دیکھا ہوگا یلدا حکیم کے ساتھ، اور اس کے بعد اسی رپورٹر نے ایک پوڈ کاسٹ کیا زلفی بخاری کے ساتھ۔ وہاں پر حکومت کے نمائندے کو بھی جگہ ملی، لیکن یلدا حکیم کا جو طریقہ کار تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ تو کیا بین الاقوامی طور پہ کیمپین چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے تو پھر کیا حکومت وقت کو پریشان ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر ہم نے دعوت دی ہے بلال اظہر کیانی صاحب کو، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے، مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا شکریہ۔ شفیق جان صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں اور ہر موقع پر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے اور ان کی کمٹمنٹ بھی پولیٹیکل ایسی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے پاس موجود ہے احمد حسن العربی صاحب، تجزیہ کار ہیں، مصنف ہیں، اور کل حکومت کو کے بہاف پر جب یہ یلدا حکیم کے پروگرام میں آئے تو اس وقت ماحول کچھ اس پروگرام کا اور ہی تھا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار، میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا بالخصوص دوسرے معاملات کے علاوہ کہ اس تمام بحث میں کہ یہ اینٹی پاکستان ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اینٹی جمہوریت ہیں، جو عمران خان کے کیسز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ کوئکلی سٹارٹنگ ود یو بلال صاحب، بریفلی بتائیے گا آپ کے خیال میں پاکستان مخالف کیمپین اب نیکسٹ گیئر میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ پہلی سی کیمپین ہے جو اب ذرا تھوڑی سی اور ابھر کے سامنے آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آج کل کی دنیا میں وارفیئر کا تو اب یہ آپ بھی جانتے ہیں، انفارمیشن وارفیئر از اے پارٹ آف اٹ، اور وی بین ڈیلنگ ود دس آئی تھنک پچھلے سال جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد بھی انفارمیشن وارفیئر واز اے پارٹ آف اٹ، اینڈ آئی تھنک ہم نے بطور قوم، ہماری حکومت نے، آئی تھنک ہماری آرمڈ فورسز نے، فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں جو the way the armed forces dealt with it, the way we dealt with it diplomatically under شہباز شریف صاحب's leadership as Prime Minister، and ہمارے میڈیا نے بھی جس طریقے سے اس ٹائم پہ اس کو ڈیل کیا کہ کسی قسم کا جنگوازم نہیں تھا مگر فیکٹ بیسڈ ریزولوٹ سنگل میسیجنگ تھی، تو وہ تو دیکھیے جس طرح کی شکست ہم نے پچھلے سال دی ہے، اور ہم جانتے ہیں آج بھی ہم حالت جنگ میں، آپ دیکھتے ہیں دہشت گردی کی صورت میں، these are all different forms of the same war۔ آپ کہہ رہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن کی چال ہے کیا یا ہمارے خلاف؟ میرے خیال سے وہ ایلیمنٹ ہے، مگر خوشائند بات یہ ہے کہ ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، آئی تھنک جس طرح کی ہم نے اپنے میجر اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ جو الائنسز بنائی ہیں، جو اس میں اسٹرینتھ لائے ہیں، وہ زیادہ معنی خیز ہے۔ باقی یہ یقیناً میٹر نہیں کرتا آپ نہیں میٹر کرتا ہے۔ دیکھیے اس جنگ کو لڑنا بھی میٹر کرتا ہے، مختلف ورٹیکلز، ہیومن رائٹس کی باڈیز جو ہے بین الاقوامی طور پر وہ نیریٹو لے کے چلے، جو پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے، یو این کے اندر سے رپورٹیں ہیں، بین الاقوامی میڈیا اس کو کوٹ کرے، نہیں دیکھیے میں تفریق یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کی مثال لیں تو جو آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خاطر خواہ بہتری اور اسٹرینتھ آئی ہے، وہ ایک طرف مگر ایک سینیٹر اگر کوئی بیان دیتے تو دوسری طرف مگر وہ بھی حصہ کانگریس سے بائی پارٹیزن ریزولوشن موو ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے لیکن بائی پارٹیزن معاملات آپ کے سر وہ بھی ہم جانتے ہیں، وہ ایک دو میں تو صاحب کا بھی نام بھول گیا ہوں جو تھے جن کو پی ٹی آئی نے لابینگ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، بس وہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے اور بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی۔ بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس کہ ایک طرف ہم نے، اگر آپ نے انٹرنیشنل ہمارے موقف کا معیار لینا ہے تو آپ جس طریقے کی ہماری ڈپلومیٹک اسٹرینتھنگ ہوئی اور جس طرح ہماری جنگ جیتنے کی گواہی صرف ہم نے نہیں، دنیا میں چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا دوسرے ہوں، جس طرح کی ہماری ڈپلومیٹک کانڈکٹ کو سراہا گیا۔ لیکن جب بین الاقوامی چینلز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان، آپ کی حکومت کے سربراہان ان کی عام الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کٹ لگائی جاتی ہے،
دیکھیے یہ تو مطلب پبلک پرسیپشن بھی تو کچھ چیز ہے. اکا دکا چینل اکے دکے اینکر, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ ٹو مچ آن واٹ از. وہ میں عربی صاحب سے دیکھیے بات یہ کہ دنیا میں دیگر ایشوز کے اوپر انٹرنیشنل چینلز بات کرتے ہیں, مگر اکا دکا it doesn't matter, but we have to remain vigilant. We have to understand that information warfare is a reality of today and we have to proactively make sure that we deal with that. آپ یہ بتائیے گا شفیع جان صاحب کہ آپ کو احساس ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ کی پارٹی بتدریج چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, یہ آپ جواب دیں گے اس کا, ایک کیمپین کا حصہ بنتی جا رہی ہے جس کے اندر فوج کے سربراہ کے اوپر اٹیک, پاکستان کی بنیادوں کے اوپر اٹیک, پاکستان کے بارے میں کیس بنانے کے معاملات, یہ تمام جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ بین الاقوامی طور پر کہیں نہ کہیں سے ایکو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پچھلے 2 سال سے اگر آپ دیکھیں حکومت کو تو ہر محاذ پہ ناکامی ہوئی ہے. اگر پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہو, اگر ڈپلومیٹ ایک آپ کا امیج بنتا ہو, یا یہ جو ابھی آپ ریسنٹلی جو بات کر رہے ہیں, تو یہ تو حکومت کی ناکامی ہے. ہم نے کیا ان کو, مطلب اگر علیمہ خان صاحبہ کا انٹرویو آ گیا, اس انٹرویو میں کیا کہا گیا ہے؟ ایسی کون سی بات حکومت کے خلاف کی گئی ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں. جب آپ پاکستانی میڈیا پہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چلائیں گے, عمران خان صاحب کی نام نہیں چلائیں گے, مطلب انڈین چینل پہ چلی جائیں, انڈین چینل پہ تو گئیں, وہاں پہ کیوں جاتی ہیں, وہاں پہ کون سا ایسا ان کا ویور ہے انڈین چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ کیوں جائیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے لاکھوں کروڑوں فینس انڈیا میں بھی ہے, وہ سیلیبریٹی بھی ہیں, وہ کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں, لوگوں کو وہاں بھی دنیا میں بہت سے لوگ شفیع جان صاحب. اور جہاں تک انڈیا میڈیا کی بات ہے, انڈیا میڈیا کی بات ہے, تو پھر اجمل قصاب کے جب کیس تھا, کیا اس میں نواز شریف اور برے نواز کا بیان جو تھا وہ ایز اے گواہی نہیں چلتا تھا؟ کیا لندن میں بیٹھ کے نواز شریف نے 2013 سے پہلے نہیں کہا کہ میں کارگل کی انکوائری کراؤں گا؟ شفیع جان صاحب میری گزارش سن لیں, میں ان سے یہ سوال کروں, مجھے آپ سے آپ کے خیال میں انڈین میڈیا کے اوپر جا کر پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر بات کرنا, اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا, ان کے کسی اوپوننٹ نے آ کے پاکستانی انڈین میڈیا کے اوپر آ کے بات کی, پاکستانی میڈیا میں نہیں کرتے ہیں. تو پاکستانی میڈیا پہ ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آپ سب کو کتنی سپیس چاہیے؟ اسکرین دی جا رہی ہے. آپ کے پاس اسکرین نہیں ہے کیا؟ عمران خان کی تصویر آپ چلا سکتے ہیں؟ عمران خان کی تصویر آپ نے چلوا کے کیا کری؟ یہ کون سا معیار؟ نہیں چلوا سکتے ہیں میڈیا. میں آزادی کی بات کر رہا ہوں. آپ پارلیمان کے اندر تصویر نہیں لے کے جاتے تو وہ پی ٹی وی کٹ نہیں کر دیتی جب آتا ہے؟ پی ٹی وی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں اس ملک کے ڈائنامکس آپ کو سمجھا. آپ نے کیا انڈین میڈیا پر جب آپ گئے تو عمران خان کی تصویر تو نہیں تھی, وہ تو ان کا انٹرویو ہے, اس انٹرویو میں ایسی کوئی بات کہی نہیں گئی. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ بتا دیں نا, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس انٹرویو میں ایسی کوئی بات کی گئی ہے؟ اوکے, لیٹس ہیئر یو آؤٹ. کیا واقعتاً ہم خام خواہ اچھل رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دیں. بتائیے. دیکھیں اس میں there is no space for doubt کہ weaponization of narratives ہے, اور انڈین میڈیا سے لے کر پرو زائونسٹ ویسٹرن میڈیا کے اوپر جو ایک دم سے یہ نیکسٹ نیو ویو آف انٹرویوز اور یہ ٹاک شوز اور آرٹیکلز اور یہ پورا پیرافرنیلیا بلڈ کیا جا رہا ہے, اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. آئی تھنک ایسی تو کوئی بات نہیں. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسی بات اس میں ایسی ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر سے. میں آپ سے وہی کوٹ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک بہن خان صاحب کی وہاں پہ گئی ہیں انڈین میڈیا پہ, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیا وہاں جا کے نہیں دیا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا اگر یہ نہ ہوا اور وہ نہ ہوا. wasn't he threatening the state and the government? اور وہ بھی اس وقت کہ جب آپ انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ کیمپین پوری بلڈ کرنا کہ عمران خان از الائیو اور ناٹ الائیو جیل کے اندر, وہ سارا بھی کل کا جو یلدا حکیم کا شو تھا اس میں بھی بڑا اسٹریٹیجکلی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ بعض ایک وقت میں لگا کہ وہ مر گیا ہے, لفظ استعمال کیا ہے, we thought he was dead, ظاہر ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہو گیا اسپیکولیشن تھی. اگر اسپیکولیشن تھی تو آپ اتنے بڑے ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کیوں کہہ رہی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ he is alive؟ تو ظاہر ہے یہ سارا ویپنائزیشن آف نیریٹو. یہ وہ باہر والے کریں یہ کریں, اصل سوال یہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا کیس پلیٹ کر رہے ہیں. میں ان کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں, یہی آنسر کر دیں. جب 1 مہینہ آپ اس کو آئسولیشن میں ڈالیں گے, فیملی سے ملنے نہیں دیں گے, ان پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گی, جب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, ان کی وکلا کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, ان کی صحت کے بارے میں تو ہمیں تشویش پھر ہوگی. اب تشویش, اب مجھے اجازت دیجیے گا, اب تشویش اور اس کے بعد ایک پورا پروپوگیٹڈ نیریٹو کریٹ کرنا, اس میں فرق ہوتا ہے بیسڈ آن ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن. جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے, 189 ملاقاتیں ہوئی ہیں فیملی ممبرس کی, تقریباً 300+ ملاقاتیں ہوئی ہیں. وکلا مجھے بات پوری کرنے دیں, مجھے بات پوری کرنے دیں. اس کے باوجود میری بات پوری کرنے دینا. اس کے بعد جب آپ جیل کے اندر ملاقات کر کے آئیں گے, باہر آ کے آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں گے, آپ اسٹیٹ کو تھریٹن کریں گے, آپ گورنمنٹ کو تھریٹن کریں گے, آپ کیوس کی بات کریں گے, آپ آ کے TTP کا نیریٹو جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں گے, آپ کو لیٹرل ڈیمیج کے اوپر ایک پرابلم. لیکن اس کے اندر ایک آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو یہ پھر کہیں نہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا جو سیاسی آرگومنٹ ہے, جو ان کا غصہ ہے, بھلے آپ اسے ڈس ایگری کریں,
اس میں اور جو بین الاقوامی طور پر ہو رہا ہے کوآرڈینیشن, یہ ہم آپ کے پاس سوال چھوڑے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ. یہ سارے کیس تو بیچ میں رہ گئے, اب کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ کیسز کیا تھے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے, آپ ملاقات کروائیں, ان کو آزاد کروائیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہے یہ کیسز لگائے کیوں نہیں جا رہے ہمارے؟ گو ہیڈ. کیسز ریلیونٹ ہے ہی نہیں. بالکل ریلیونٹ ہیں. اگر یہ سزا ختم ہو جاتی ہے, جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے ابھی اس کی اپیل جو توشہ خانہ کی ہے, اور پھر اس کے بعد جی ایچ کیو کا کیس ہے, ان کی گرفتاریاں, اور دیر آر نمبر آف کیسز جو کہ ان کے اگینسٹ ہے. توشہ خانہ کے 2 کا جو ہے اس میں 342 کا اسٹیٹمنٹ ہو کے تو آرگومنٹ میرا خیال لاسٹ ایک آدھی جرا باقی ہے, وہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ہوگا. اب اس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ ڈیلے لیے جا رہے ہیں. جی ایچ کیو کا وہ کہہ رہے ہیں کیس نہیں لگ رہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے لیے جا رہے ہیں, وہاں سے ڈیلے لیے جا رہے ہیں. سر کل ایک پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, سوری ٹو کٹ یو سر, 9 مئی کے ہمارے 11 کیسز کو ATC منتقل کر دیا. ٹھیک, کبھی ایک کورٹ میں لے کے جا رہے, کبھی دوسرے. لیکن عمران خان کے کیسز کی بات کریں, ڈیلے وہ ڈیلے اس میں ہے, اور اس میں عمران صاحب بھی یہ ہے. آپ کے لیے بہتر نہیں ہو گیا کہ وہ ملٹری کورٹ کے بجائے ATC میں چلے جائیں گے, زیادہ اوپن شفاف ٹرائل ہو جائے گا. یہی دس از کیا اس عدالتوں سے ابھی بھی انصاف کی امید رکھنی چاہیے؟ آپ کسی بھی چیز سے امید نہ رکھیں, میں آپ کو روک تو نہیں سکتا ہوں. یہ بھی بڑا کویشچن ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیسز جو ہے وہ پھر خبر اس کی, اب توشہ خانہ کی کوئی بات نہیں کرتا, 9 مئی کی کوئی بات نہیں کرتا, یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے اس وقت. یہ ہاں بالکل صحیح بات ہے, لیکن یہ کیسز ہیں اور سلگ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کچھ تو بہت اختتام کے اوپر ہے. لیکن یہ اب ان اے وے اگر آپ پروپیگنڈا کی بات کریں تو ان کی کامیابی ہے. بیسیکلی انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک نیریٹو بنایا ہے. عمران خان کے بارے میں خبر آتی ہے تو ٹھگ سے چل جاتی ہے, عمران خان ہے نہیں ہے, زندہ ہے کیا ہے. ملاقات پروسیجرل معاملہ ہوگا, لیکن سبسٹینٹیو معاملے میں کنورٹ کیا تو آپ کی ناکامی ہے اس میں. سر دیکھیے, میں اس لیے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جس طرح کی ڈپلومیٹک آپ نے اسٹرینتھننگ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ, مجھے اپنی زندگی میں نہیں یاد پڑتا. میں آپ سے I'm not saying this lightly, as a student of our politics, as a citizen, as a child growing up in this country and watching and observing things as well, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح ایک وقت میں آپ کی امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں, چائنا کے ساتھ, اکراس دا مڈل ایسٹ جو آپ کی رسپیکٹ ہے, جو سعودی کے ساتھ آپ نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے, ٹرکی دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ آذربائیجان ادھر ہے, رشیا کے ساتھ جو ہماری اسٹرینتھنگ ہوئی ہے, ایٹ دس ویری اسٹریٹجک لیول, بنگلہ دیش کے ساتھ آج آپریشنل لیول کے اوپر معاملات جو ہیں, جہاں پر پرسپشن بنتا ہے, جہاں پہ نیریٹوز بنتے ہیں, جہاں پہ نہیں, بٹ دا پوائنٹ از اف دیٹ نیریٹو, اس نیریٹو کی کوشش پوری ہوئی ہے, سر توڑ کوشش ہوئی ہے, امریکہ میں بیٹھ کے بھی, لنڈن میں بیٹھ کے بھی, یہاں پر بیٹھ کے بھی, ہر قسم کی کوشش ہوئی ہے, مگر اس کی ناکامی کا ثبوت یہ ڈپلومیٹک اسٹرینتھنگ ہے. یہ نہ ہوتی اگر وہ کامیاب ہو. کیا حاصل کیا دیکھیے ہم نے پاکستان کے لیے, پاکستان کا وقار, پاکستان کی اسٹرینتھنگ, پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر بہتر مقام, جو آپ کو شاید نہیں برداشت ہوتا, آپ کو پاکستان کا ناٹ ڈیفالٹ نہ ہونا بھی برداشت نہیں ہوگی. یہ بات ہے نا. دیکھیے پھر آپ کیوں ہر دن آپ جنگ کے احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں سر, صرف احتجاج نہیں کرتے. اگر بات صرف احتجاج تک ہوتی تو بات جائز تھی. بات احتجاج تک نہیں ہے, بات یہ ہر دن آپ اپنے جوانوں کے خلاف آپ کوئی بات چلا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کون سی بات جوان جو شہید جوان ہے وہ ہمارے جناب, آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ FATF کے اندر مودی لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ آپ مجھے بتائیے. اجمل قصاب کے کیس میں نواز شریف کے بیان کو لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ کیا مریم نواز کے بیان کو اجمل قصاب کے کیس میں ایسا کہا؟ نہیں, جب آپ الزام لگائیں گے تو میں اس کو رسپونڈ کروں گا. اپنی باری پہ بات کریں. نہیں, میں رسپونڈ کروں گا. آپ سب کو قطع کلامی میں رسپونڈ کر رہا ہوں. پھر اس طرح صاحب ادھر یو رن دا شو اور ہی رنز دا شو. کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بغیر یقیناً یہ باز نہیں آئیں گے, اور دنیا کے اندر ہو سکتا ہے عناصر ہوں گے, بٹ الحمدللہ where it matters internationally we have الحمدللہ انشورڈ کہ ہمارا ایک اسٹیچر بھی بڑا ہے. ہم نے اس کو اگین آگے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو better momentum, even more strengthening. We have to translate it into better trade and all of those things. مگر یہ یقیناً آج انفارمیشن وارفیئر کا ویپنائزیشن آف نیریٹو کی جو بات ہوئی, یہ ایک حقیقت ہے. ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں پر سیاست کر رہے ہیں, آپ بے شک اپوزیشن کی کر رہے ہیں, آپ احتجاج کریں, آپ کم از کم یہ لائن ضرور ڈرا کر لیں. یہ کام یہ آپ IMF کو چٹھیاں لکھنا, ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, یہ سائفر کے ساتھ کھیلنا, آج یہ کھیل کھیلنا کیونکہ آپ نے ایک شخص کی رہائی کرانی ہے, یہ بالکل ملک دوست I'm sure اس کو رسپونڈ کریں. لیکن کم بیک, یہ واقعتاً میٹر کرتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنی اتنی اچیومنٹس گنوائی ہیں. اگر اتنی اچیومنٹس ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, ٹرمپ بھی ٹھیک ہے, ریاض بھی ٹھیک ہے, دبئی بھی ٹھیک ہے, ٹرکی بھی ٹھیک ہے, چائنا بھی ٹھیک ہے,
دنیا میں دھوم مچی ہوئی, تو کیا وری کریں, کرنے دیں ان کو, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ڈز اٹ میٹر؟ نہیں, بات یہی ہے, دیکھیں انفارمیشن وارفیئر ایک ریالٹی ہے, لیکن اگر آپ پچھلے 2 سے 3 سال کا آپ کریٹیکل انالیسس کریں تو کیا وہ ساری انفارمیشن کیمپینز جو کی گئیں ویسٹ سے ایسٹ تک, انڈیا سے لے کے ویسٹ یورپ تک اور انگلینڈ سے جو رن کی گئیں, کیا ان سے وہ گولز جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ پچھلے 2 سے 3 سال میں ہوئے؟ پی ٹی آئی کے وہ ہوئے نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو میٹر نہیں کرتا میٹر. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کامنٹ یہ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پریشر بلڈ کرے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. اب مجھے یہ بتا دیں انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا بھی ہے, مجھے آپریشنل میکنزم سمجھا دیں کہ وہ کیسا پریشر انڈیا بلڈ کر سکتا ہے کہ عمران خان. اچھا, یلڈا حکیم کے انٹرویو جس میں آپ نے شرکت کی, اس میں اس نے بلکہ لائن کہی کہ فائنلی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی پڑی کیونکہ بین الاقوامی پریشر تھا. ان کی لائن یہ ہے. لیکن کوئکلی ایک جملے میں, تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ حکومت کو نہ ریاست کو, اگر معاملات تگڑے ہیں تو بولنے دیں ان کو. نہیں, آپ ویکیوم تو خالی انفارمیشن وارفیئر کا اصول ہے, یو کین ناٹ لیو ویکیوم نہیں چھوڑ. یہ کیسز کا معاملہ لٹک جانا, اگر یہ معاملات طے ہو جاتے پہلے اور فیصلے ہو جاتے تو شاید یہ اتنا کچھ نہ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت کسی بننے کو کہتے ہیں بات لگ جاتی ہے. بننے بات تو لگ ہی جائے گی. طلعت صاحب, میرا خیال ہے کہ لکی ہیں عمران خان کے, ان کے جو کیسز ہیں وہ ایک ڈیو پروسیس کے اندر چل رہے ہیں کہ جہاں پہ نیچلی عدالت, اس کے بعد عدالت, تو وہاں پہ کیسز جو ہیں بیشتر پروسیکیوشن کے کیسز نہیں سسٹین کر پاتے اعلیٰ عدالتوں کے اندر. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی الٹا بھی کیس چلتے رہے ہیں جو سپریم کورٹ سے چلے, پھر نیچے چلے, اور پھر نااہلیاں ہوئی, تاحیات نااہلیاں ہوئی, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لکی آدمی ہے کہ ان کا, اور پھر جو جیل کا جیسے انہوں نے بتایا 1,500 یا 2,000 سے قریب ملاقاتیں ہو جانا, اور پھر اس کو چیز کو یہاں تک لے آنا, میرا خیال ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی کامیابی ہے کہ اب وہ بندے کاؤنٹ کریں کتنے بندے گئے ایک ملاقات کے اندر, 3-3 4-4 بندے جاتے ہیں اس میں. تو یہ ذرا وہ بھی, اور جو دوسرا ایک دن میں نواز شریف کے ساتھ 200 لوگ ملتے تھے, اس پہ بھی بات کر لیں پہ ذرا. تو اچھا, وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھی کنسیشن ہوئی. اس کا ویسے کل مہر کے شو میں پوری لسٹ اس نے ڈسپلے کی ہے, وہ بھی ذرا پھر آپ ان کو گننے چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہو رہے ہوں گے, وہ بھی ہوئے ہیں, وہ آپ کی حکومت میں اندر تھے تو آپ ان کی حکومت میں اندر ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو بس پھر جب آپ حکومت آپ اس کے واپس آ جائیں, اس کے واپس آ جائیں تو مقابلہ کریں گے. نہیں, مقابلہ نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ 2 جو غلط باتیں ہیں وہ ایک غلط بات کو صحیح ثابت ہو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ رولا ڈالا ہوا اور اس کی امپلیکیشنز آپ کے لیے بڑی خطرناک ہیں. اگر یہ ریاست نے یہ بھانپ لیا یا کسی بھی وجہ سے کنکلوڈ کر لیا کہ بھائی واقعتاً یہ بین الاقوامی طور پر آپ نے کیمپین چلائی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, ہماری اسٹریٹجک جو گینز ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی, اس کے نتائج نکل سکتے. نہیں دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہوئی نا, جب سہیل افریدی 18 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھے, 13 انٹرنیشنل نیوز چینل نے اس نیوز کو اٹھایا تو ہماری ملاقات ہو گئی. تو پریشر یہ لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیتے. پہلی بات. دوسری بات, جو آپ کانسیکوینسز کی بات کریں تو ہم کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے کیسز لگیں, خان صاحب کے کیسز پہ فیصلہ ہو, خان صاحب سے ملاقات ہو, ان کے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہائی کورٹ نے دن مقرر کیا اس پہ ملنے دیا جائے, فیملی کو ملنا دیا جائے, وکیل کو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے یہ آرگومنٹ نہ کیا ہو کہ عمران خان کو جان سے مارنے کی ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے. آپ جیل کے اندر کبھی بشرا بی بی کو کہتے ہیں کہ ہارپک اس کو پلا دیا ہے, کبھی کہتے ہیں اس کو زہر دے دیا. یہ کیمپینز آپ کے بشرا بی بی جیل میں جو پانی استعمال کرتی ہے نا, وہ ایک عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا. وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے وہ 3 گھنٹے خود بتاتی ہیں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں. ابھی تو 1 مہینے سے ان سے ہی ملاقات نہیں ہو رہی. اب بشرا بی بی سے بھی 1 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی, صرف اور صرف خان کو توڑنے کے لیے. خان کو توڑنے کے لیے کیا مطلب, کیا توڑنے کی ضرورت ہے؟ جیل میں ہے, ان کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خان کو توڑنے کے لیے, اس کا اعصاب کو توڑنے کے لیے, لیکن اس کے نروز بڑے سٹرونگز ہیں. یہ بات سن لیں. تو آپ پریشر لیتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کا؟ نہیں لیتا تو ملاقات نہ ہوتی. اچھا سر وہ دیکھیں بھی یہی کہہ رہی تھی. اچھا ہاں, اس نے بھی کہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر لیا تھا. آپ لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر؟ سر دیکھیں, someone chooses to live in La La Land تو you can't stop them. Which reminds me of Lala Zar. Lala Zar and Lala Zar. Do you take pressure? Pressure آتا ہے. Not at all. کیسے فیک نیوز کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سارا میڈیا اس کے اوپر آتا ہے. That is a very interesting It's thing. very obvious. پی ٹی آئی کا کبھی بھی گورننس میں تو کبھی کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں. نہ وہ وفاق میں تھے تب تھا, نہ آج خیبر پختونخوا میں, نہ پہلے. آپ مجھے بتا دیں چلیں ملاقاتیں جب ہوئی بھی یا کل بھی ہوئی,
ایک دفعہ آپ مجھے بیان بتا دیں جہاں پہ وڈیالہ میں بیٹھے شخص نے اپنے سی ایم سے یہ پوچھا ہو یا رپورٹرز کے سامنے کہا ہو کہ یار میری خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی ہے. انہوں نے سی ایم تبدیل کر دیا, کمال بات ہوتی ہے. سی ایم کس چیز پہ, میں آپ کو بتاؤں سی ایم کو تبدیل کرنے کا واحد معیار کیا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور صاحب آپ پہلے ٹکراؤ بڑی شدت سے کر رہے تھے ریاست کے ساتھ, مجھے اس کے اندر لگتا ہے آپ چھٹے سے تیسرے گیئر پہ آ گئے ہیں, مجھے چھٹے گیئر والا آدمی چاہیے جو پھر سے جوانوں کے خلاف کیمپین چلائے, جو ریاست کے ساتھ ٹکراؤ. کون سی جوانوں کے خلاف ہم نے کیمپین کی؟ نہیں بتائیں نا, چھوڑی نہیں, بات کریں گے تو پھر آپ ثابت کریں گے. میں بولا ہے سر آپ لگا دیں کلپ, علی امین گنڈا پور کی آپ معافی مانگے, آپ نہیں سر کیوں نہ کروں, آپ بالکل آپ کیمپین کریں, میں بڑے آرام سے علی امین گنڈا پور آپ بالکل آرام سے نہیں کر رہے, آپ ماشاءاللہ اس وقت سے قطع کلامی کر رہے ہیں. آپ سن لیجئے علی امین گنڈا پور صاحب کی کلپ, یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا سر, آپ چلا سکتے ہیں آج چینل پہ. Do you think you will inflict damage on this country by even running that clip today? جس کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کس کو دہشت گردی کے متعلق, میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, وہ اپنے جوانوں کے اوپر اس ملک میں دہشت گردی کے متعلق وہ الزام لگا رہے تھے جو مودی لگاتا ہے. تو ہٹ گئے نا, تو ہٹ گئے. تو سر دیکھیے پھر جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے بات ہے, یہ وہ باتیں جو ہر دن پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے چلتی ہیں, جو ہر دن عمران خان کے اکاؤنٹ سے چلتی ہیں, جو ان کے سی ایم کہتے ہیں افواج کا شہید ہے, وہ ہمارا شہید ہے, جو اکاؤنٹ پارٹی کنٹرول میں نہیں, وہ باہر سے چل رہا ہے, جو ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اس کو بھی آپ مانتے تو ہیں نا کہ آپ پھر کیمپین یہ چلا رہے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں, آپ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کیمپینیں چلتی رہی ہیں جوانوں کے خلاف, آپ کے شہداء کے خلاف, آپ کی دہشت گردی کے اندر جو جنگ, جو بیانیہ ایک ریاست کا, اس کے برعکس آپ 180 ڈگری ہمیشہ چلتے ہیں, آج بھی آپ چل رہے ہیں, صرف یہ کہ ایک شخص کی رہائی ہو جائے. آپ نے آج تک سائفر کی معافی مانگی ہے, جس کی بنیاد پر سائفر ایک جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ, آپ رجیم چینج ان کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ آپ نے نہیں تھوڑی ختم کی, پھر سے احمقوں کی جنت والی بات ہے. بس آپ کا تو اس مرض کا تو کوئی علاج نہیں. یہ کہتے ہیں جی گورننس کی بات کرتے ہیں نا, ہلکا یہ سلیکٹ کریں, کسی چوک پہ بلیٹ باکس رکھتے ہیں, ہم اپنا کارکن کھڑا کریں گے, یہ نواز شریف کو کھڑا کریں, لیکن ان کیمرہ ہوگا, جو لوگ کیمرے کے سامنے بیلٹ باکس ہوگا. 2018 اگر ان کی ضمانت ہم نے ضبط نہ کی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. سر آپ ایسی سیاست میں کوئی نہ چھوڑے, سیاست میں رہیں, لیکن سیاست میں ہی رہیں, ریاستی معاملات کو ذرا سنبھال کے چلیں. پروگرام کا اس حصے کا وقت ختم ہوا, پروگرام بہرحال ہمارا جاری ہے. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. آپ کو ناظرین ہم لاہور لیے چلتے ہیں, جہاں سے پنجاب کے اندر منشیات فروشوں کے پولیس کے مقابلے میں مارے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. جو نمبرز آئے ہیں آج ڈان اخبار میں پبلش کیے ہیں, 20 منشیات فروش مارے گئے ہیں, صرف یہ چند دنوں کے فگرز ہیں. فہد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا, نمائندہ سما ٹی وی لاہور سے. فہد یہ بتائیے گا فہد صاحب کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ تو چند دنوں کے ہیں, ابھی تک جو پولیس مقابلوں میں مختلف جرائم پیشہ لوگ مارے گئے ہیں ان کے نمبرز آپ کے پاس کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے گزشتہ تقریباً 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اور ان 8 ماہ کے دوران وہ اوورآل پورے پنجاب میں 1000 سے زائد ایسے ملزمان مبینہ میں ہلاک ہوئے ہیں جو ہینیس کرائم میں ملوث تھے. ان 8 ماہ کے دوران جو مبینہ پولیس مقابلوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 900 سے زائد ہے, اور دیکھا جائے اگر تو 1000 سے زائد ملزمان اس میں ہلاک ہوئے ہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں. لیکن پچھلے چند روز کے دوران منشیات فروشی میں جو ملزمان ملوث تھے ان کو بھی اس میں مبینہ پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ مارا گیا ہے, جن کی تعداد 20 سے زائد ہے. اور میرے ایک ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اوورآل پورے پنجاب میں منشیات فروش جو ہلاک ہوئے ہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں ان کی تعداد 36 بتائی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ 8 ماہ پہلے تھا پنجاب میں, اس سے پہلے ایک ادارہ تھا پولیس کا سی اے اے کے بعد اس کو آرگنائز کرائم یونٹ بنا دیا گیا, آرگنائز کرائم یونٹ کے بعد اس کو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا, اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب کے وہ پولیس افسران شامل کیے گئے جن کو بہتر سمجھا جاتا تھا, جن کو قابل سمجھا جاتا تھا. جو یہ سارے پولیس کے ہی لوگ تھے جن کو فہد اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں قطع کلامی, ابھی عظمہ بخاری بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں تھوڑی دیر میں, ان سے بھی میں پوچھوں گا, لیکن آپ سے اگر میں پوچھ پاؤں, پولیس ایک منظم ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے, ان کا مینڈیٹ کیا ہے, انہوں نے گن کی پوزیشن کیسے رکھنی ہے, وہاں سے لے کر اور عدالتی پروسیس کے اندر سے ملزمان کو گزار کر مجرم ثابت کر کے سزائیں دلوانے والا یہ ادارہ ہے. ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ یہ اس طرح سڑکوں کے اوپر سے
جرائم میں ملوث لوگ، منشیات فروشی بہت ایک سنگین جرم ہے، لیکن اس کا پروسیس ہے کہ ان کو یہ مارتے پھریں، ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے؟ سر کچھ عرصہ پہلے تک تو اس میں کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے، شوٹ آن سائٹ کا آرڈر کسی کے پاس نہیں ہے. تو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بیسیکلی جب بنایا گیا تھا تو اس میں یہی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ پنجاب میں خاص طور پر جو ہینیس کرائم ہے اس کا صفایا کرے گا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیات فروشی میں ملوث جو ملزمان ہیں یا اس کیسز کو جو منشیات فروشی سے متعلق کیسز ہیں وہ بھی CCD کے سپرد کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے NCF ایک ادارہ بنایا تھا، نارکوٹکس کنٹرول فورس. یہ ایک ادارہ بنایا تھا جو منشیات فروشی سے متعلق کیسز کو ڈیل کرے گا، لیکن وہ ادارہ کامیاب نہیں ہوا. وہ ادارہ ناکام ہونے کے بعد ایسے منشیات فروشی سے متعلق جو کیسز ہیں وہ بھی CCD کے سپرد کر دیے گئے. بیسیکلی CCD جو ہے وہ ایک تفتیشی ادارہ ہے، مختلف ہینیس کرائم کی تفتیش کرتا ہے. تو پچھلے چند روز کے دوران منشیات فروشی سے متعلق جو کیسز ہیں وہ بھی CCD کے سپرد کر دیے گئے. لیکن CCD کے پاس بھی شوٹ آن سائٹ کا آرڈر نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے. تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مجھے یہیں پہ آپ کو روکنا ہے. میں عظمہ بخاری سے ابھی بات کرتا ہوں اور ان سے یہ تمام سوال پوچھتے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ نے زبردست رپورٹنگ کی. عظمہ صاحبہ بہت شکریہ. ہمیں علم ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ہمیں اس کے اوپر سوال آپ سے کرنے ہیں. یہ جو جرائم پیشہ افراد کو، منشیات فروش جو ہیں، ان کو جو مارنے کا آپ نے کوئی آفیشیل پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ سٹریٹس کو آپ نے کولمبیا کی طرح صاف کرنا ہے کہ جی بس بندہ ہی آپ پھڑکا دیں چاہے پروسیس ڈیو ہو یا نہ ہو؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے یہ بڑا مزے کے سوال کیا آپ نے کہ ہم نے کوئی نیا رول بنایا ہے. رول تو منشیات فروشوں نے بنایا ہوا ہے جو پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت آنے سے پہلے دندناتے پھر رہے تھے. کیا سبزی والا، کیا کریانہ فروش، ہر جگہ پر کیا اسکول کالجز، ایون کوریئر کے ذریعے جو ہے وہ منشیات جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی. اور ہر گھر کے اندر جو ہے یہ لعنت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. اس کے اوپر ایک کچھ مہینے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اینٹی نارکوٹکس فورس بھی جو ہے وہ ترتیب دی تھی. اور اب یہ ہے کہ یہ منشیات فروش جو ہے ان کا رول اینڈ ریگولیشن کیا ہے، یہ تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. جب ان کے کسی اطلاع کے اوپر مار تو آپ کی پولیس فورس رہی ہے نا، آپ کی پولیس فورس مار رہی ہے نا. جی میں گزارش کر رہی ہوں، جب ان کی کسی بھی چھاپا مارا جاتا ہے ان کے کسی ڈیرے کے اوپر، کسی گوداؤن کے اوپر، کسی اس کے اوپر، تو وہ وہاں پہ پھر جس قسم کی وہ فائرنگ کرتے ہیں یا وہ جو پولیس پارٹی پہ اٹیک کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد پھر کیا آپشن کیا رہ جاتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے فون میں اگر وہ تصویریں موجود ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسکول بیگز بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے، ان کے اسکول بیگز کے اندر جو ہے وہ ڈال کر منشیات جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی. ان بچوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں قطع کلامی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں منشیات فروشی اور منشیات بیچنے بنانے والوں کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے، قانون بھی بڑا واضح ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک ڈیو پروسیس ہے جو ابھی ہمارے رپورٹر نے ہمیں بتایا. ایک اعداد و شمار کے مطابق 1000 کے قریب صرف منشیات فروش نہیں، باقی کرمنلز بھی مارے جا چکے ہیں. دنیا بھر میں جہاں پر بھی کسی بھی وجہ سے انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کی باقاعدہ انکوائریاں ہوتی ہیں. تو آپ نے کہیں پہ انکوائری کروائی کہ یہ کس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں؟ جی ہر کیس کی باقاعدہ پوری فائنڈنگز، پوری رپورٹس تیار ہوتی ہیں طلعت صاحب. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مارنے کا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جہاں ان کو پہ چھاپا مارا جائے یا ان کو ٹریس کیا جائے تو وہاں پر اگر وہ گولی چلائے تو پولیس کیا کرے؟ سامنے سے پھول پھینکے ان کے اوپر، یا جو ہے وہ ان کے سامنے گڑگڑا جائے کہ جی پلیز ہمیں گرفتاری دے دے، پلیز ہمیں جو ہے وہ اس اپنی جگہ کو چیک کرنے دے. وہ ریزسٹ کرتے. یہ کرمنل لوگ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی جو ہے وہ پرٹیننٹ رائے ہے اس حوالے سے منشیات فروشوں کے بارے سے. تو یہ منشیات فروش نارمل شریف لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس سے جتنا آٹومیٹڈ اسلحہ ملا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ڈیو پروسیس آف لاء میں تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن ڈیو پروسیس آف لاء بھی انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے اس نے کہا ہے
کہ ماورائے قتل کو فوجداری نظام انصاف کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب آپ نے ایک اپنا نظام بنا لیا ہے کہ ڈیو پروسیس لمبا ہے تو آپ اس کو پھڑکا دیں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے یہ خامخواہ کے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور انسانی حقوق والے جو ہیں وہ جا کے کیوں نہیں پتا کرتے کہ جس گھر کے بچے, جس گھر کے کفیل, جس گھر کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اولادیں تک وہ نشے کا شکار ہو رہی ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, لوگ جو ہے وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کی ری ایبلیٹیشن کرانے والا کوئی نہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں کیوں نہیں جاتی؟ اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں مجھے یہ بتا دیں کہ کیا منشیات فروش جو ہے وہ عام سادے لوگ ہوتے ہیں جن کو پولیس جو ہے وہ جا کر کہے کہ جی آپ کو چیک کرنا ہے یا آپ کی ہمیں وہ کرنی ہے, اور وہ چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ اپنی صفائی بھی دیں گے, وہ اپنا جو ہے وہ ہمیں وارنٹ جو ہے کو دکھائے جائیں تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنی سرچ بھی کرنے دیں گے, گرفتاری پہ عمل بھی کرنے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جتنے لوگ یہ مارے گئے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر یہ موت خود گلے لگائی, آپ یہ فرما رہی ہیں, اور اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں. بالکل 100% میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اور ایسا ہی ہے ہر کیس کے اندر. جب ان کے پاس پولیس فورس پہنچتی ہے تو سب سے پہلے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ریئیکٹ کرنے کے بعد حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زندہ پکڑا جائے. ہماری بھی یہ طلعت صاحب ایک کوشش ہوتی ہے یقیناً کہ ان کے نیکسس ڈھونڈے, ان کو جو ہے وہ ان کی جو ایک سپلائی چین کہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہ کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں, ان کو ہم ٹریس کریں. لیکن ظاہر ہے وہ ٹریس کرنے سے جو ہے وہ بچنے کے لیے وہ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر میں آپ کی گزارش کروں کہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے ہم نے جو ہے مختلف منشیات فروشوں کے جو ہے اس سے پکڑے ہیں. بڑے بڑے گھر ہیں ان کے بڑی بڑی ڈیفینس سوسائٹیوں کے اندر, ان کے کنالوں پہ ان کے گھر ہیں, ان کی خواتین, ان کے سارے لوگ وہ اس کے اندر ایز ریکٹ کام کرتے ہیں. جو ہمارے بچوں کو چاکلیٹ کی شکل میں, آپ کو اندازہ ہے چاکلیٹ اور ویپ جو ہے اس کے اندر بچوں کو جو ہے وہ آئس اور یہ چیزیں جو ہے وہ پلائی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے یہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں کچھ نہیں کہتی؟ اوکے, دیکھیں اس کے اوپر ہمیں بالکل بحث کرنی چاہیے, لیکن میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ پالیسی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ پالیسی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ پولیس کرتے تو جواباً یہ کارروائی ہوتی ہے. لیکن نمبرز آر اسٹیگرنگ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اب ہم ذرا اسلام آباد کے معاملات کے اوپر واپس آتے ہیں. یہ شہر کسی زمانے میں بڑا پیسفل تھا, پھر نہ جانے کیا ہوا, روزانہ یہ بند ہونا شروع ہو گیا. اس کے اوپر شہری کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلام آباد ہے یا نیا کراچی؟ شہر میں ٹریفک کا حال یہ ہے کہ 10 کی سپیڈ پر بھی گاڑی چل نہیں پا رہی اور منصوبے آئے روز بن رہے ہیں. ہر طرف لمبی قطاریں, صبح ہو یا شام صورتحال ایک جیسی ہی رہتی ہے. انتظامیہ خاموش, شہری پریشان. میں اس کے اوپر آپ کو بہت سارے ایسے ٹویٹ بھی دکھا اور سنوا سکتا تھا جو میں دکھا اور سنوا نہیں سکتا. لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, تو اس تھوڑے کو بھی زیادہ جانیں اور اس کا کچھ تدارک کریں. شیخ رشید صاحب آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بچے اور بچیوں کو کیسے بھیجنا چاہیے. پہلے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جب یہ طاقت میں تھے تو کیا کہتے ہوتے تھے. غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غریب مر گیا ہے, اور سب سے زیادہ کہ اسکولوں میں سے اور کالجوں میں سے بچوں کو اٹھا دیا گیا ہے. میں نے مسجدوں میں بھی اعلان کرایا ہے, اور آج پڑھانے والے زیادہ ہیں, پڑھنے والے کم ہیں. خدا کے لیے والدین سے میری اپیل ہے کہ اپنی بچیوں کو, ہم نے بڑی محنت کی ہے, کالجوں میں واپس بھیجیں اور بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں. اگر کوئی مسئلے ہیں تو لال حویلی سے رابطہ قائم کیے. بڑی مثبت تبدیلی آئی شیخ رشید صاحب میں, لیکن یاد ماضی بھی ہے. پرانا شیخ رشید کیا تھا؟ بے ایمان, مارو, مار دو, جلاؤ, گراؤ, سارے ملک میں آگ لگا دوں گا. میں اپوزیشن سے خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ وقت بڑا حساس ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی بحران میں داخل نہ کریں. میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, اس ملک کو آگ لگا دوں گا, اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا. جب طاقت میں ہوتے ہیں تو کیا رنگ ہوتے ہیں, اور جب طاقت میں نہیں ہوتے تو پھر کیا انداز ہوتے ہیں. یہ طاقت کا کھیل ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.